إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام خصوصاً شیخ عمران مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح شیخ جعفر علی صدیقی حفظہ اللہ، شیخ حبیب اللہ عمری حفظہ اللہ، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بڑی نعمت جو دی وہ نعمت ایمان اور اسلام ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ملی اور دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سوائے زحمت کے کچھ نہیں، سوائے مصیبت کے کچھ نہیں۔ اگر یہ نعمت اسلام نہ ملی، یہ نعمت ایمان نہ ملی، پھر کائنات کی ہر شے آپ کو مل جائے، خزانے مل جائیں، جواہرات مل جائیں، سونا مل جائے، چاندی مل جائے، غرض کے کائنات کی ہر قیمتی شے آپ کے قدم چومے، لیکن اللہ کی قسم یاد رکھیے سوائے مصیبت اور زحمت کے کچھ نہیں ہے۔ یہ نعمت ہی سب نعمتوں کو نعمت بناتی ہے، اور اس نعمت کے نہ ہونے پر تمام رب کی نعمتیں بیکار ہیں۔ اس نعمت ایمان اور اسلام کی حقانیت اور رب کی رضا کی دلیل میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے۔ یہ ہدایت کی نعمت رب العالمین کے پاس پورا اختیار ہے کہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ حضرت نوح جیسے پیغمبر جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وَكَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ واقعتاً یہ شکر گزار بندوں میں سے تھے، جن کا معاملہ یہ تھا کہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آنکھوں سے ایک لکیر بن گئی تھی آنسو گرتے گرتے، اسی واسطے ان کا نام نوح پڑا۔ عربی میں نوحہ کا مطلب ہے رونا،
خاص کر نوحہ کرنے والیاں خصوصی طور پر عورتیں میت پہ رونے کے لیے آیا کرتی تھی، اسی لفظ سے نوح بھی نکلا، جس کا مطلب ہے زیادہ رونے والا، ایسا رونے والا پیغمبر۔ لیکن ہدایت کا معاملہ آیا، بیٹا سامنے تھا، موجیں اٹھ رہی تھی اور سامنے بالکل طوفان کھڑا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی اس طوفان کی عکاسی کر رہا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جب طوفان شروع ہوا اور پانی اکٹھا ہونا شروع ہوا تو موجیں ادھر کی ادھر جو اٹھ رہی تھی، کل جبال پہاڑوں کی طرح اٹھ رہی تھی، ایک ایک موج جو اٹھ رہی تھی وہ ایک ایک موج ایک ایک پہاڑ کے مانند تھی۔ اور ایسے وقت میں نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ یہ بیٹے آ جا، اب تو چڑھ جا، اب تو ہدایت پالے، اب تو کشتی میں سوار ہو جا، ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ تو اس بدبخت نے جب ضلالت چھاتی ہے نا جی، جب بھی ضلالت چھاتی ہے، گمراہی چھاتی ہے، اسی طرح کا دورہ پڑتا ہے، گمراہی کا دورہ۔ وہ بدبخت کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، دیکھو وہ جو پہاڑ ہے نا وہاں میں چلا جاؤں گا، وہ مجھے پناہ دے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی تجھے پناہ دینے والا نہیں ہے الا من رحم، کہ اللہ ہی دراصل رحم کرے۔ ابھی یہ دونوں کی گفتگو جاری تھی، جیسے ہم ٹی وی میں بیٹھ کے مووی دیکھتے ہیں نا، اسکرین پہ جیسے منظر چلتا ہے ویسے ہم اپنے آپ کو اٹریکشن کے لیے تیار کر لیتے ہیں نا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یہ واقعہ رکھا ہے۔ قرآن کا ذوق رکھنے والے، پڑھنے والے، قرآن کے اسلوب جاننے والوں کے لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے جہاں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ٹاپک نہیں ہے، یہاں دیکھو، یہاں متوجہ رہو، یہاں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بہت بڑی موج اٹھی اور حضرت نوح کے آنکھوں کے سامنے اپنا بیٹا ڈوبتا ہوا دیکھے اور کچھ نہ کر سکے۔ آخری میں پکارا جب طوفان تھم گیا، اللہ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ تو سب حاکموں کا بڑا حاکم ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر کو بچا لے گا، لیکن میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا۔ تو رب نے یہ اعلان کیا یا نوح انہو لیس من اہلک، یا رب اللہم سلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ اے نوح آپ کا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ صلبی بیٹا تھا لیکن ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، توحید نہیں تھی۔ اللہ نے صاف حکم رکھا کہ تمہارا بیٹا نہیں، آج تک بھی وہی حکم ہے۔ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی یہ ہدایت سب سے قیمتی ترین شے ہے۔ اگر تم جانو نوح کتنا تڑپے ہوں گے، اپنے والد کی حیثیت سے اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں دعائیں نکلی ہوں گی، لیکن رب کی رضا نہیں تھی تو رب نے کہا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کے لیے ہدایت نہیں رکھی اور تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ تو الٹا حضرت نوح خود میں پشیمان ہوئے، خود میں دعائیں کرنے لگے، خود میں عاجز ہوئے، یا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا سوال تجھ سے کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو معاف نہ کیا، تو رحم نہ کیا تو میں تو کیا ہے جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ دعا مانگی، الٹا حجت نہیں کی کہ اے اللہ میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہے نا، یہ کیسے میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ نا 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 نا،
حجت نہیں کی بلکہ مان کے کہا اے اللہ میں نے غلطی کر دی، مجھے علم نہیں تھا، میں نے کہہ دیا میرا بیٹا، تو کہتا ہے تو ہاں واقعتاً میرا بیٹا نہیں ہے۔ ایمان کا رشتہ اصل ہے۔ ایمان کا رشتہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ حضرت نوح اتنے بڑے پیغمبر کے سب سے پہلے زمین کی طرف بھیجے گئے رسول، ان کا یہ حال ہے۔ ذرا اندازہ کرو، اللہ نے آپ کو بن مانگے ہدایت دی، گھرانے اسلام کے اندر پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں آج ایک اسلامی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے آپ پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہے آپ پر؟ اگر نہ ہوتی، اللہ کی قسم، دوبارہ سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس مجلس میں نہ آتے۔ آج اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ سوچو کہ وقت زیادہ دیا، بلکہ یہ سوچو کہ رب نے راضی ہو کہ تمہیں یہاں آنے کی توفیق دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، ورنہ تو جس کو نہ چاہا پھر تو بڑی بڑی نسبتیں کام نہیں آئی۔ میرے بھائیو، اپنے اسلام پہ فخر کرو، اپنے اسلام پہ فخر کرو، اپنی اہمیت کو جانو کہ رب نے تمہیں حضرت نوح کے بیٹے سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ کہاں نوح، کہاں ہم، لیکن اللہ نے ان کے بیٹے سے زیادہ، نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ تم بنا مانگے مسلمان پیدا ہو گئے، تم بنا مانگے آج مسلمان بیٹھے ہوئے ہو، تم بنا مانگے اللہ کی رحمتوں کے اندر ہو۔ ابراہیم جیسی شخصیت کون ہے؟ خلیل اللہ ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لفظ خلیل قرآن کے اندر کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا۔ ہاں حدیث میں استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن میں خلیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا سوائے حضرت ابراہیم کے۔ خلیل کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ خلیل کا مطلب خالی دوست نہیں ہوتا، دوست تو کوئی صدیق بھی ہو سکتا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو ایک ہی ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک خلیل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ بولتے نا جی بھائی دیکھو میں ہر بات سب سے شیئر نہیں کر سکتا، لیکن کوئی ایک جگری اس کا ہوتا ہے جس سے وہ ہر بات شیئر کرتا ہے، اور اس کا مقام دل میں کسی اور دوست کا مقام نہیں ہوتا۔ اسی واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا تو میں ابو بکر کو نہیں بنا سکتا، وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ خلیل ایک ہی ہوتا ہے۔ جب رب نے خلیل بنا لیا تو پھر وہ خلیل کی جگہ تو نہیں ہے، تو اسی واسطے کہا کہ اگر میں بناتا کسی کو خلیل تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھے پہلے ہی خلیل بنا دیا، اب میں ابو بکر کو نہیں بنا سکتا خلیل۔ تو ایک ہی خلیل کا مقام ایک ہی ہوتا ہے، جو بڑا جگری، بڑا ہی کیا ہے، اہمیت والا مقام ہوتا ہے، تو اللہ نے وہ مقام حضرت ابراہیم کو دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایسی شخصیت جن کی دعا کی برکت سے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ لیکن ہوا کیا جی، اور ہوگا کیا؟ یہ واقعہ رب نے بخاری کے ذریعے حدیث میں رکھا ہے کہ ان کے باپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کو بھی اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول له ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی فیقول ابوہ انک لا اعصیک فیقول ابراہیم یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامہ فأی خزی اخزی من ابی الابعد فیقول اللہ عز وجل یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی پورا واقعہ سنا رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ اس قیامت کے دن آزر سے ملاقات جو ان کا باپ ہے حضرت ابراہیم کریں گے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی،
میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا. اس وقت آزر کہے گا انک لا اعصیک، آج میں نافرمانی نہیں کروں گا تیری، آج کسی نہ کسی طرح جنت لے جا. اب ابراہیم ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کون ابراہیم؟ وہی ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے رسول کے لیے دعا کیے تو اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا. وہی ابراہیم جن کے ہاتھ اٹھانے پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے عالم کے مسیحا کو بھیج دیا. وہی ابراہیم اب اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا، تو نے وعدہ کیا تھا انک قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ، قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرے گا. فأی خزی اغزی من ابی الابعاد، آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کس کی رسوائی ہو سکتی ہے؟ کون سی رسوائی ہو سکتی ہے؟ میں جنت جا رہا ہوں، میرا باپ جہنم جا رہا ہے، اب تو بخش کے میرے ساتھ جنت بھیج دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے تو کیا ہے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. تمہاری توبہ نہیں، تمہاری دعا قبول نہیں، تمہارے باپ ہونے کے باوجود بھی جہنم ہی جائیں گے. حتیٰ کہ بجو کی شکل، ایک جانور ہے بجو گیدڑ کی طرح کا ایک جانور، اس کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی بنا دیتا ہے آزر کو، اور وہ دراصل حضرت ابراہیم کے پاؤں پر لوٹ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر خون رس رہا ہوتا ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آزر کو پکڑو فیؤخذ بقوائمہ فیلقی فی النار، اور اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دو. تو حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعا کیے، ہدایت نہیں ملی، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، تو کتنی بڑی نعمت ہے. سمجھ نہیں سکتے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھ گئے تو یاد رکھو پھر تو اسلام کے لیے کوئی بھی قربانی ہو کبھی نہیں ہچکچائیں گے، کتنا بھی وقت صرف کرنا ہو کبھی نہیں پیچھے ہٹیں گے، کتنی بھی دولت دینی ہو کبھی نہیں پیچھے ہٹیں گے. ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. ابو طالب 50 سال تقریباً اللہ کے رسول کی خدمت کیے. دنیا میں کوئی چچا ایسا نہیں ہوگا جس نے بھتیجے سے اتنی محبت کی ہو، اور دنیا میں کوئی بھتیجا ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنے چچا سے ایسی محبت کی ہو. لیکن کافر مرے، ہدایت نہیں تھی، ہدایت نہیں تھی. حالانکہ انہوں نے اتنی محبت کی کہ جب زمانہ پریشانی کا تھا، مکی دور تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع رات میں بستر پہ سلاتے، پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھاتے اور اپنے بیٹوں کو بستر پہ سلا دیتے، پھر اللہ کے رسول کو بستر تبدیل کر دیتے. لوگوں نے پوچھا ابو طالب ایسا کیوں؟ کہا کہ اگر کوئی میرے بھتیجے کو قتل کرنے کی نیت بھی کر لے تو میں بستر اس واسطے تبدیل کر دیتا ہوں اگر وہ آ کے قتل کرے تو میرا بیٹا مر جائے لیکن اللہ کے رسول بچ جائے. یا رب، کوئی کرے گا اتنی محبت؟ اتنی محبت کیا کرتے تھے ابو طالب، لیکن قسمت میں ہدایت نہیں تھی، قسمت میں ہدایت نہیں تھی، کفر پہ مر گئے. آخری جملہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چچا میرے کان میں کہہ دو ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ، کل میں اللہ کے حضور حجت کروں گا، کل میں اللہ کے حضور پیش کروں گا. لیکن آخری جو لفظ ابو طالب نے کہا وہ کیا تھا معلوم؟ عبد المطلب کے دین پر مر گئے، مر گئے، کافر مر گئے. اب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید نہیں گئی، پھر بھی دعائیں کرتے رہے. اللہ نے پہلے تو یہ آیت اتاری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے اللہ کے رسول، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یا رب، کتنی کڑی آیت ہے، اس کے اندر کیا پیغام ہے. دیکھو، اپنی ہدایت کے لیے فخر مناؤ، اپنی مسلمانیت کے لیے فخر مناؤ. سوچو اللہ نے کتنی بڑی رحمت کی ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء. تب بھی اللہ کے رسول استغفار نہیں چھوڑے. دل کے اندر ابو طالب کے لیے رو رہا تھا، دل استغفار کر رہے تھے کہ اللہ بخش دینا، اللہ میرے چچا ہے نا، اللہ بخش دینا. تو اللہ نے پھر آیت اتاری ما کان للنبی
والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ کہا کہ نبی کو، مومنین کو سزاوار نہیں ہے، یہ چیز کام نہیں دیتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے صریح آیت اتار کر ابو طالب کے لیے استغفار سے بھی منع کر دی، اللہ کے رسول کی دعا سے بھی منع کر دیا، آپ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اندازہ کرو مسلمانوں، یہ 3 واقعات سے یہ ہدایت، یہ اسلام، یہ ایمان، انتہائی چھوٹی کی چیز، چھوٹی کی نعمت، وہی عطا کیا ہے اللہ نے آپ کو۔ اسی ایک رشتے کے ناطے ہم نے آپ کو بلایا ہے، اسی ایک رشتے کے ناطے آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا کوئی غرض نہیں، نہ آپ کا کوئی، آپ اسلام کے خاطر صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسلام کے خاطر آپ سے بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس امیدیں نہیں ہیں۔ آپ کی ہماری اصلاح ہو جائے، آپ کا ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کا اور ہماری لیے کیا ہے کامیابی کا ضامن اسلام بن جائے، بس اسی نیت کے خاطر ہم نے کیا ہے یہ چھوٹی موٹی یہ کوشش کی جو آپ کے سامنے ہے۔ علماء نے ساتھ دیا، عوام نے ساتھ دیا، آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے آئے سنے چلے گئے کے لیے ہم نے یہ محنتیں نہیں کی، یہ محنتیں اس واسطے کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے انقلاب پیدا کر دے، یہاں سے ریولیوشن پیدا کر دے، یہاں سے لوگوں کو علم آ جائے، یہاں سے لوگوں کو ایمان تازہ ہو جائے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر توکل ان کے اندر اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایمان کی تازگی کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایمان کی تازگی کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے تو آپ کو تبدیلی لے کے جانا ہے، یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے تو علم لے کے جانا ہے، یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے تو ایمان کی روشنی لے کے جانا ہے۔ اسی واسطے میں نے اپنا عنوان یہی رکھا کہ وہ واقعات جو ایمان کو تازہ دم کر دینے والے، گرم کر دینے والے، ابھی اس سے پہلے کے مقررین نے آپ کے سامنے بہترین واقعات، بہترین عناوین کے ذریعے آپ سے خطاب کیا اور آپ سن رہے تھے، اور یہ آخری وقت میں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں یہی نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں وہ سکینت اور رحمت نازل کر دے جو رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کے دین کی مجلسوں کے لیے وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے لیے اعلان کیا ہے۔ 2-3 واقعات ہی کہوں گا، لیکن ان 2-3 واقعات کو آپ گرہ میں باندھ لیں، 2-3 واقعات کو آپ اپنے لیے نمونہ رکھیں۔ دیکھو یہ اسلام کی اتنی بڑی نعمت ملی تو یاد رکھو جتنی بڑی نعمت ملے گی آپ کو کوشش بھی اتنی بڑی ہی کرنی پڑے گی۔ جس کے مرتبے ہیں سوا، اس کی سوا مشکل ہے۔ جہاں مرتبے ملتے ہیں، جہاں پوزیشنز ملتے ہیں، وہاں ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو اللہ نے پوزیشن دیا، آپ کو اللہ نے ایمان والا بنایا، اللہ نے آپ کو اسلام والا بنایا، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا۔ یہ نہیں کہ آپ جیسے چاہے زندگی گزار لو، نہ نہ نہ، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ نے اس شے کی صحیح قدر نہیں کی، اس نعمت کی صحیح قدر نہیں کی۔ اللہ نے آپ کو بہت اونچا مرتبہ دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم کے باپ سے اونچا مرتبہ دیا، نوح کے بیٹے سے اونچا مرتبہ دیا، اللہ کے رسول کے چچا سے اونچا مرتبہ دیا۔ ہدایت کے معاملے میں حالانکہ نسبتیں بہت بڑے ہیں لیکن کام نہ آئی، اور اللہ نے آپ کو یہ نسبت بن مانگے دے دیا۔ یہ ایمان کی نسبت، اس کو پا لینے کے بعد خالی خولی اپنی منمانی زندگی گزارنا، یاد رکھو باعث ندامت ہوگا۔ کل حشر کی میدان میں ایسے اٹھو گے جہاں پر نہ چپل ہوگی پاؤں میں، حفاتن عرالت غرلن،
کہ ایسے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے پیر، بالکل کیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بندہ نکلتا ہے، یہ حالت ہے جہاں زمین بھی تپتی ہوئی تانبے کی شکل میں خود اپنے اپنے پسینے میں بندہ ڈوب رہا ہوگا. کوئی ٹخنے تک ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی کندھے تک ہوگا، کوئی کان کی لو تک ہوگا، کوئی کل کا کل ڈوب رہا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہوگا، یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تم اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ 5 سوالات ہیں تمہارے، ٹھہرے رہو وہیں پر، اسی زمین پہ پاؤں رکھو جہاں تانبے کی طرح یہ چیز کیا ہے، یہ زمین کھول رہی ہے. اور ایک نیزے پہ سورج آ چکا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فاصلہ 1 میل کا ہوگا. ایک راوی بیان کر رہے ہیں میل ایک تو اس کو کہا جاتا ہے جو ہم میل کہتے ہیں. 1 کلومیٹر کے مقابلے میں جو میل استعمال ہوتا ہے نا، اس کو بھی جو مائل کہتے ہیں وہ میل بھی ہوتا ہے. وہ میل ایک کو اسے بھی کہتے ہیں، لیکن 1 میل دوسرا بھی ہے، 1 میل دوسرا بھی ہے. راوی کہتے ہیں سرما دانی میں سرما لگانے کے لیے ایک کاڑی ہوتی ہے. آج کوئی سرما ڈالتا بھی نہیں، معلوم بھی نہیں. پرانے لوگوں سے پوچھئے، آج تو فیشن پرست لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو نئے موبائل اور اس کے کیا فیچر پوچھو وہ پتا ہے. کون سا سافٹ ویئر کیا ہے ٹک ٹاک کے علاوہ. ہاں ٹک ٹاک بین کر دیا نا مولوی صاحب، اب کیا کرنا، دوسرا سافٹ ویئر ڈھونڈو. ہاں اس میں چاقو چوبند ہے. ان کو کیا پتا. سرما دانی میں ایک تیر، ایک چھوٹی سی کاڑی ہوتی ہے، وہ کاڑی سے سرما لگاتے ہیں. تو راوی کہتے ہیں میل کا ایک مطلب عربی میں یہ بھی ہے کہ وہ سرما دانی کی کاڑی جو ہوتی ہے نا، وہ کاڑی کو بھی عربی میں میل بولتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 میل کے فاصلے پہ تمہارے سر پہ سورج ہوگا. تو اب اللہ کے رسول نے کون سا میل مراد لیا ہم کو پتا نہیں. وہ 1 کلومیٹر والا میل تھا یا سرمے کے اندر رہنے والی وہ کاڑی مراد تھی. تو کاڑی ہوگی تو اتنا ہی وقفہ ہوگا، اتنا ہی فاصلہ ہوگا جو سر کے اوپر یوں کھڑا ہوگا. ابھی گرمیوں میں تھوڑا سا سورج نیچے آتا ہے، اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے. جہاں سورج آپ کے سر پہ آ جائے، اگر وہاں موت لکھی ہوتی نا، کیونکہ قیامت میں موت نہیں ہے، موت کو موت کر دیا جائے گا. اگر موت لکھی ہوتی نا، جل کے خاکستر ہو جاتا، پورا کا پورا ایریا جل کے خاکستر ہو جاتا. لیکن وہاں موت نہیں، تو زندہ ہوگا اور یہ عذاب سہے گا. جو 1 میل کے لیول پہ سورج آیا ہوا ہوگا اور انسان اپنے گناہوں کے عوض پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. رب کا اعلان اوپر سے ہوگا، ہاں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. 5 سوالات ان سے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک اس کے جوابات نہیں دیں گے یہ ایک بالش بھی حرکت نہیں کر سکیں گے. عن عمرہ فیما افناہ، عن شبابہ فیما ابلاہ. پہلے نمبر پہ زندگی کہاں کھپائی، کیسے گزارا. دوسرے نمبر پہ جوانی کہاں فنا کی. سوچو، تیار ہو، حساب دینے کے لیے تیار ہو. اور ایک بات یاد رکھو، کیا زندگی میں جوانی نہیں ہے؟ کیا زندگی میں جوانی نہیں ہے؟ بولو نا بھائی، ہے نہیں ہے؟ ہے نا؟ پھر الگ سے سوال کیوں؟ اس کی اہمیت کے خاطر. جوانی اللہ کی دی ہوئی ہے. نوجوانوں سنو، اس کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا. جوانی کہاں بتائی؟ اور الفاظ بھی دیکھیے، فرمایا کہ فیما ابلاہ وعن شبابہ فیما ابلاہ. ابلاہ کا مطلب ہے کھپانا. کہاں فنا کی، زندگی پوری کہاں گزاری، نوجوانی خاص کر کہاں کھپائی. ہوٹلوں میں، چائے خانوں میں، موویز میں، پکچروں میں، راتوں میں فلمیں دیکھتے ہوئے، ادھر ادھر کے کیا ہے لوگوں کے پیچھے پھرتے ہوئے، لڑکی لڑکے کے پیچھے، لڑکا لڑکی کے پیچھے. یہی تو زندگی ہے نا جی. آج
آج ہماری نسلیں برباد ہو گئی ہیں. آج ہمارے ہر طرح کا، ہر عمر کا آپ زاویہ اٹھا لیں، ہر لوگوں کے اندر برائی عام ہے. مرد ہوں، عورت ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، ادھڑ عمر کے ہوں، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے. تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی الگ سے سوال کیا تو یہ دونوں چیزیں آپ کو بڑی حفاظت کرنی ہے. یہ حفاظت کب ہوگی؟ جب ایمان رہے گا نا، ایمان تازہ ہوگا نا. جب ایمان ہی نہیں رہے گا، ایمان کی شمع بجھ جائے گی، ایسے وقت میں آپ سوچیں گے مجھے ایمان ہے لیکن ایمان نہیں ہوگا، منافقت ہوگی صرف. لیکن سمجھیں گے ہم کو تو بڑا ایمان ہے. وہی منافق اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتا. ہاں اچھا، کون سمجھتا پتا ہے آپ کو؟ کون سمجھنا چاہیے ہمیشہ؟ ہاں جی، کون سمجھنا چاہیے؟ ہاں جی، ہم. مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے، اسی لیے بخاری باب باندھتے ہیں اور باب کے تحت اسلاف کا قول ذکر کرتے ہیں. ما خافہ، اس سے بے خوف جو ہوتا ہے وہی کون وہی ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے. جو ڈرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. ما خافہ الا مومن وما امینہ الا منافق. بے پرواہ جو ہوگا، مجھے بہت ایمان ہے بھائی، میں پکا مسلمان، تو گویا کہ نفاق اندر انٹری ہوگا. مطلب اسی واسطے ابن ملیکہ، یہ قول بھی امام بخاری کے اندر آیا ہے. ابن ملیکہ بیان کرتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں 30 صحابہ کرام سے ملا. 30، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں. کتنا کہا کہ ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی اپنی زندگی میں. کلہم، سب کے سب نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا. سب کے سب نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا. ہر صحابی اپنے آپ کو نفاق سے ڈر رہا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. جس کو ایمان ہوگا اسی کو نفاق کا ڈر ہوگا، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا اسے کائی کا ڈر. اس کی سادہ سی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس خزانہ ہے، آپ کے پاس خزانہ ہے تو چوری کا ڈر ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے، چوری کا ڈر ہوگا؟ پیسہ نہیں ہے نا، کائی کی چوری کا ڈر. تو ایمان کا خزانہ جب دل میں ہوگا تبھی نفاق کا ڈر ہوگا، چوری کا، کہ کہیں ایمان نہ چلے جائے. ایمان ہوگا ہی نہیں تو پھر کائی کا ڈر ہے ہی نہیں نا. یہی حالت ہم بہت سوں کی ہے. ہاں، نظر ثانی کرو اپنے ایمان کی، نظر ثانی کرو. یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت حذیفہ ایک صحابی ہیں جن کا لقب ہی کیا ہے؟ صاحب سر النبی، نبی کے رازدان. اس واسطے یہ لقب پڑا کہ اللہ کے رسول نے مدینے کے منافقین کے نام بتائے تھے. انہیں مدینے کے منافقین کے نام بتائے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت عمر پوچھتے ہیں وہ نام کیا کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کا راز ہے، میں کیسے فاش کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں میں اس واسطے نہیں پوچھا کہ وہ راز لینا چاہتا تھا، بس تم اتنا بتا دو کہ ان میں میرا نام تو نہیں ہے. ہاں جی، عمر جیسی شخصیت جس گلی سے گزرے اس گلی سے شیطان نہیں گزر سکتا. وہ شخصیت اپنے آپ کو نفاق سے ڈر رہی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی ابن ملیکہ کے اس قول کے تحت لکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو کیا ہے دیکھا، سب نفاق سے ڈرتے تھے، ان میں نام کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ 30 صحابہ میں جو ڈرنے والے تھے وہ کون کون تھے؟ ان میں حضرت علی تھے، حضرت عائشہ تھی. اللہ اکبر، کتنے کتنے بڑے صحابہ. کیوں؟ ان کو ایمان کی فکر تھی، اسی واسطے ڈر بھی تھا. ہم کو فکر ہی نہیں ہے بلکہ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کائے کا ڈر؟ تو یاد رکھیے ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرو. دیکھو ٹٹول کے کہیں نفاق تو جڑ نہیں پکڑ رہا ہے،
فرمایا ثلاث من کن فی، آیت المنافق ثلاث، ایک جگہ ہے. دوسری جگہ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 3 نشانیاں ہیں جو نفاق کی ہیں. پھر فرمایا دوسری جگہ 4 نشانیاں ہیں، اگر وہ سب کے سب پائے جائیں تو پکا 100% منافق ہے. اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر. 4 نشانیاں. ذرا ٹٹول کے دیکھو ہے یا نہیں، ہے یا نہیں دیکھو. فرمایا 4 نشانیاں، پکا پیور جینیون منافق. کون کون؟ اذا حدث کذب، بولے تو جھوٹ بولے. کتنی جھوٹ بولتے ہیں؟ رات کو تکیے میں سر رکھتے ہیں نا، ذرا نوٹ کرو 24 آورس میں کتنے جھوٹ بولے. اللہ کی قسم جتنا سچ بولے ہیں اس سے 90% زیادہ جھوٹ نکلے گا. اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ توڑتے ہیں. ہاں، واذا اؤتمن خان، امانت دی جائے تو خیانت کرتے ہیں. اور واذا خاصم فجر، لڑائی جھگڑا ہو تو گالی دیتے ہیں. دیکھ لو، ذرا سی آپ کی نامناسبت کوئی بات ہو گئی اپنی اصلی شکل میں آ جاتی. ایسے ایسے نکالتے دیکھو گالیاں. شیطان بھی سوچنا یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا نا، اس کے پاس کہاں سے آیا رنگا. ہاں ایسے. تو یہ منافق کی نشانی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اعتقادی اور ہے، عملی اور ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ 4 نشانیاں جس میں وہ پکا ہے. لیکن ہم نے کبھی غور کیا ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ کتنی باتیں ہیں جو ہم بیجا کرتے ہیں، کتنے میں جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ کی قسم یاد رکھو، اس دین کی حفاظت کے لیے ایمان افروز واقعات کے سلسلے میں سب سے پہلا واقعہ میں وہ ذکر کروں گا. یہ سب باتیں میں نے آپ کو اس موضوع پر لانے کے لیے کیے تاکہ آپ موضوع میں 1-2 بات ہی سنیں لیکن ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے. کس ایمان کی حفاظت، کس اسلام کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا، اصحاب نے، اللہ کے رسول نے کیا کیا. دیکھیے، آپ سب کو معلوم ہے کائنات میں سب سے معزز ترین ہستی اللہ کے بعد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اس اسلام کے خاطر مار نہیں کھایا. ہم نے کبھی ایک گالی بھی سنی ہے؟ ایک گالی بھی سنی ہے؟ پھر کہاں کا اسلام؟ کون سی ایمان کی دلیل ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت 10 سال مکے میں محنت کر کے سوچتے ہیں کوئی نہیں آتا. طائف کی طرف نکلتے ہیں، وہاں 3 سردار، ایک ہی باپ کے 3 بیٹے، 3 بھائی، عبد یالیل، حبیب، مسعود، تینوں کو پیش کرتے ہیں. یہ بدبخت اسلام قبول کرنے کے بجائے الٹا اللہ کے رسول کو تنزن کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا رسول بنا کے اللہ نے بھیجا ہے تو میں تو کعبے کا پردہ چاک کرتا ہوں. دوسرا کہتا ہے میں بات ہی نہیں کرتا. تیسرا کہتا ہے آپ ہی ملے تھے اللہ کے رسول بنانے کے لیے. ایسی باتیں سننے کے بعد اللہ کے رسول صرف اتنا کہتے ہیں کہ اے بات صیغہ راز میں رکھو، میں یہاں سے جیسے آیا ویسے نکل جاتا ہوں. لیکن یہ بدبخت اس کو بھی نہیں مانتے، بلکہ طائف کے اوباشوں کے حوالے کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے جو چاہے سلوک کرو، کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ کے رسول واپس ہو رہے ہیں تو کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی اور طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر پہنچا رہا ہے. حتیٰ کہ اتنے پتھر پڑے، زید بن حارثہ ساتھ ہیں، پھر کے اللہ کے رسول کا بچاؤ کر رہے ہیں. اتنا بچاؤ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول زخمی ہوئے اور خون رس رہا ہے. یہاں تک کہ جوتیوں میں خون جم جانے کی وجہ سے نکالنا مشکل ہو گیا، اور خون کے نکلنے کی وجہ سے کمزوری پا کے اللہ کے رسول بے ہوش ہونے لگے. یہاں تک کہ زید بن حارثہ کندھے پہ ڈالے. پھر اس کے بعد ابنائے ربیعہ کے ایک مقام پر جو کہ ایک باغ تھا وہاں پر پناہ لی اور ان لوگوں نے کچھ انگور پانی دیا. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کیا ہے اپنے آپ میں قوت پائے. پھر اس کے بعد آگے بڑھے، وادی نخلا میں پہنچے. وہاں پر اللہ کے رسول وہ دعا کی جو دعاء المستضعفین کے نام سے مشہور ہے. حالانکہ مؤرخین اور سیرت نگاروں کا کلام ہے اس دعا میں، لیکن وہ الفاظ جو بڑے رقت آمیز ہیں، آخری میں جو کہتے ہیں اے اللہ
اے اللہ تو کن کے حوالے کر دیا ہے؟ ان نادانوں کے حوالے کر دیا ہے جو مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو مجھے اذیت دیتے ہیں، اے اللہ تو ان ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو نبی کو مارتے ہیں، اے اللہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہے یا رب؟ فرمایا آخری میں اے اللہ یہ سب کچھ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے کہیں تو ناراض تو نہیں ہے؟ فرمایا اے اللہ تو راضی ہے یا رب۔ جب بھی پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخری لفظ میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ تو راضی ہے اور یہ طائف کے لوگ مجھے مار رہے ہیں، طائف کے لوگ پتھر مار رہے ہیں، اگر تو راضی ہے میں بھی اس پہ راضی، تو راضی ہے میں بھی راضی، کہیں ناراضگی میں تو نہیں ہے تو؟ اگر تو راضی ہے کہ تیرا حبیب تیرا رسول پتھر کھائے میں بھی راضی۔ رحمت الہی جوش میں آتی ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ جبرائیل کو اللہ بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں اس طائف کے وادی کو ہم جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے یوں ہی ملیا میٹ کر کے رکھ دیں، غیبی طائف تھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسلام نہیں قبول کیے تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گے، میں رحمت کے لیے آیا ہوں، میں زحمت بن کے نہیں آیا۔ یا رب رحمت للعالمین یہ ہوتی ہے، کہاں یہ دعائیں، کہاں وہ بدبخت ان کا سلوک۔ لیکن ایک بات آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کیجیے، کیا اللہ تبارک و تعالی بغیر طائف کے میدانوں میں پتھر کھائے اس اسلام کو پہنچا نہیں سکتا تھا؟ اللہ قادر تھا یا نہیں؟ سوچو، اپنے آپ سے سوال کرو، کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ اللہ کے رسول طائف کے میدانوں میں پتھر کھائے بغیر یہ اسلام طائف والوں تک پوری دنیا تک پہنچ جائے؟ اس پہ قادر تھا یا نہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ تھا نا؟ پھر بھی یہ کوشش، پھر بھی یہ مصیبت، پھر بھی یہ اذیت کیوں سہنی پڑی رسول اللہ کو؟ جواب کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو تمہارے لیے نمونہ کہاں سے بنتا، ہمارے لیے نمونہ کہاں سے بنتا؟ ہم تو اسلام کا کام اب تو کچھ کر رہے ہیں، ایسا ہوتا تو بالکل بھی چھوڑ بیٹھتے اور کہتے کہ وہ تو رسول تھے بھائی، اللہ تو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا تھا، ہم کیا کریں جی، ہم کو تو کوئی مار دے گا نا۔ بہانے نہیں بناتے، بہانے نہیں۔ ویلور کے مسلمانوں کو سبق جانا تھا قیامت تک کے لیے کہ لوگوں میرا رسول اس دین کی راہ میں مار کھاتا ہے تو تم کو بھی مار کھانا پڑے گا، یہ پیغام جانا تھا۔ یہ نہیں کہ آئے ٹھنڈے ٹھنڈے ختم کر کے چلے گئے۔ غزوہ احد کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انتہائی جوش و خروش سے لڑ رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، پتہ ہے آپ کو، جہاں پر یہ افواہ اٹھتی ہے کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے، اور خالد ابن الولید جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے ہوتے ہیں، وہ 200 سواروں کا دستہ، عبداللہ ابن جبیر کا جو درہ تھا، وہ درے پہ جو کھڑے کیے تھے اللہ کے رسول نے، صحابہ 50 صحابہ، وہ صحابہ وہاں سے نکل گئے تھے تو اس پیچھے کے درے سے حملہ کر دیا مسلمانوں پر، جبکہ مسلمان مال غنیمت اٹھا رہے تھے۔ گویا کہ حملہ پیٹ پیچھے ہوا اور ایسا زبردست ہوا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملا، حتیٰ کہ ایسی افراتفری مچی کہ مسلمانوں نے خود مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے باپ یمان سامنے تھے، اور یمان کو جو صحابی ہیں خود صحابہ نے قتل کر دیا، اور میں پکارتا رہ گیا بھائیو سنو سنو، یہ مسلمان میرے باپ ہیں، لیکن افراتفری ایسی تھی، غل ایسا مچا ہوا تھا، کوئی کسی کو نہیں سن رہا تھا، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت حذیفہ کے باپ خود مسلمانوں نے قتل کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے ان کی دیت دینی چاہیے لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔ ایسا مرحلہ آیا، کسی کو کسی کی ہوش نہیں تھی۔ ایسے مرحلے پہ اللہ کے رسول کے ساتھ صرف اور صرف 9 صحابہ تھے، 9
رحیق المختوم کے مطابق کہتے ہیں صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہ ان میں 7 انصار تھے، 2 مہاجر تھے، 2 مہاجر تھے، 7 انصار، کوئی نہیں تھا، سب صحابہ ادھر ادھر ہو گئے تھے، صرف 9 لوگ، اور ادھر پورا مکی لشکر اللہ کے رسول پر حملہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صحابہ دور ہو رہے ہیں تو آواز سے پکارا، اے اللہ کے بندو، آواز صحابہ تک نہیں پہنچی، اس سے پہلے کہ وہاں کے کافروں تک پہنچ گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے رسول یہیں پر ہیں، تو پورے کے پورے حملہ کرنے کے لیے اور متحد ہو گئے۔ اب ادھر صرف اور صرف 9 صحابہ، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کون ہے جو ان کو کیا ہے، ان لوگوں سے مجھے بچائے اور اس کے بدلے میں جنت لے لے۔ انصاری صحابے آگے بڑھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں، بچاتے بچاتے تیر سے سینہ جلنی ہو گیا، ہر طرف صرف اور صرف زخم زخم زخم، یہاں تک کہ پہلے انصاری شہید، نمبر 2 شہید، نمبر 3 شہید، نمبر 4 شہید، نمبر 5 شہید، نمبر 6 شہید، نمبر 7 زخموں سے چور ہو کے وہیں پڑے رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہمارے انصار بھائی تو ایک کے بعد دیگرے سب شہید ہو گئے، لیکن آپ لوگوں نے انصاف نہیں کیا، آپ ابھی ہیں۔ اب وہ 2 مہاجر کون تھے پتا ہے؟ 2 مہاجر کون تھے پتا ہے؟ ایک تھے طلحہ بن عبید اللہ، ایک تھے سعد بن ابی وقاص، یہ 2 صحابی تھے جو مہاجر تھے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول یہ انصار ساتوں کے ساتھ آپ پہ جانثار ہو گئے اور جنت کی ڈگری لے لی، اور ہم 2 ہیں، ہم ان 7 کے برابر کا مقابلہ کریں گے، ہم ان 7 کے برابر کا مقابلہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ ہے نا، پورا ڈھول بن گئے، ڈھول اللہ کے رسول کی طرف جو بھی تیر آتے پیٹھ پہ لیتے، یوں اللہ کے رسول پر بھیج گئے، یوں اللہ کے رسول پہ بھیج گئے، جو بھی تیر، جو بھی نیزہ، جو بھی زخم حضرت عبید اللہ طلحہ بن عبید اللہ کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنا کھا رہے کہ زخم پہ زخم لگتا جا رہا ہے، زخم پہ زخم لگتا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ طلحہ ان لوگوں کو دور رکھو، تو تیر چلاؤ۔ تیر چلانے کے لیے کمان پہ رکھ کے ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ رکھ کے تیر چھوڑنا شروع کر دیا، 1 2 3 4، ادھر سے نیزے آ رہے ہیں، ہاتھ پہ وار کر رہے ہیں، لیکن اسی ہاتھ پر نیزہ کھاتے ہوئے یہ کیا ہے، تیر چلا رہے ہیں، حتیٰ کہ نیزے زخم اتنے لگے کہ یہ اوپر کی جو انگوٹھے کی جو پور تھی نا، یہ پور نکل کے کٹ کے گر گئی، اور اس وقت حضرت طلحہ کے زبان سے نکلا، جیسے زخم لگتا ہے نا تو زبان سے ایک آواز نکلتے، تو حضرت طلحہ کے زبان سے بھی بے اختیار نکلا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ طلحہ اگر تم اس وقت بسم اللہ کہہ دیتے، فرشتے تم کو گود میں اٹھا لیتے، اگر تم حس کی بجائے تم بسم اللہ کہہ دیتے تو فرشتے تمہیں گود میں اٹھا لیتے۔ اور طلحہ یاد رکھو، تم ایسی لڑائی لڑے شہید ہوئے بغیر تمہارا لقب شہید ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر کوئی چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہتے ہیں تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، یہ زندہ شہید ہے جس نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، حتیٰ کہ اتنے زخم پڑے ہاتھ میں، اتنے زخم پڑے کہ کہتے ہیں کہ پھر زندگی بھر یہ ہاتھ کام نہ کر سکا۔ حضرت طلحہ کا ایک ہاتھ مفلوج تھا، فالج لگا ہوا، صرف اس واسطے کہ غزوہ بدر میں اتنے زخم کھائے تو رگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ سعد ابن ابی وقاص آگے بڑھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ سعد لو میرے بھی تیر لے کے رکھ دیتا ہوں، تمہارے جیسا تیر انداز کوئی نہیں ہے، تو تم میرے تیر بھی رکھ کے چلاؤ۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہ کہتے ہوئے کہا سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو یا رب۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لیکن اللہ کے رسول کسی کے لیے نہیں کہا،
بعض روایتیں ہیں کہ پوری زندگی میں صرف ایک صحابی کو کہا، وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں، جن کو کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، سعد تیر چلاؤ۔ اتنے تیر چلائے، اتنے تیر چلائے، اتنے تیر چلائے، 9 کمان تیر نہیں، کمان جس پہ رکھ کے چلایا، 9 کمان حضرت سعد ابن ابی وقاص سے اس دن ٹوٹے، صرف چلانے کے لیے 9 کمان ٹوٹ گئے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی جب بالکل قریب آ گیا دشمن، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی دو۔ اللہ کے رسول نے تیر چلایا، اللہ کے رسول نے تیر چلایا۔ جب ہنگامہ تھوڑا رکا تو اللہ کے رسول اس جگہ سے تبدیل ہونے کے لیے تھوڑا سا چلے، تو ایک بندہ بدبخت ترین اس امت کا، ابو عامر راہب جس کا نام تھا، پکا منافق یہودی، گڑھے کھود کے رکھا ہوا تھا، اس واسطے کہ جب آئیں گے لوگ یہاں پر پھنس کے ان کا نقصان ہو۔ ایسے ہی ایک گڑھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک بھی جا پھنسا، جس کی وجہ سے گھٹنے میں موج آئی، اور اتنی سخت موج تھی کہ جب گھٹنے میں پاؤں گیا تو سر زمین پہ لگا، تو سر پہ کیا تھا؟ لوہے کا ہیلمیٹ تھا جسے خود کہتے ہیں، وہ ہیلمیٹ میں کڑیاں تھی، وہ کڑیاں کیا ہوئی، وہ جا کے پیشانی پہ چبھ گئی، اور جیسے ہی پیشانی پہ چبھی تو فوارے کی طرح اللہ کے رسول کے پیشانی مبارک سے خون نکلنے لگا، اور یہ جب خون نکلا اور یہ سر یہاں ٹکرایا تو زمین پہ کیا ہے، ساتھ ساتھ یہ داندھ بھی ٹکرائے تو ہونٹ بھی زخمی ہو گیا، اور 2 رباعی حیثیت سے اوپر کے نیچے کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول زخمی، پاؤں میں موج آ گئی، خود کی کڑیاں چبھ گئی، خون رس رہا ہے، خون جاری ہے، اور 2 دندان مبارک شہید کر دیے، حتیٰ کہ انگلی کی ایک پور کٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی وہیں پر رکے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے؟ آرام سے زندگی گزارنے کے لیے تھا۔ شادی کرو، بیوی بچے کو ساتھ رہو، خوشی سے رہو، مزہ کرو، نام کے مسلمان رہو، مر جاؤ، یہی زندگی ہے؟ اسی کے لیے یہ سب آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو زخمی کیے بغیر اسلام کو غالب نہیں کر سکتا تھا؟ پھر ہوا کیوں؟ یاد رکھو، ہم کو نصیحت ملنا تھا، ہم کو نمونہ ملنا تھا، ہم کو بتانا مقصود تھا کہ یہ اسلام پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی راہ ہے، قربانی کی راہ ہے۔ اسلام کا دوسرا نام قربانی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو پہلے ہی خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ اگر تم جنت چاہتے ہو تو نہ تمہارا جان تمہاری ہے، نہ تمہارا مال تمہارا۔ اٹھو، بیداری اختیار کرو، اپنی زندگی لگاؤ اس اسلام کے خاطر، اس دین کی خاطر جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کے بتایا۔ خالی دعویٰ نہیں ہے، عمل کر کے دکھلایا۔ خود دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں چبھ گئی، موج آ گئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے چہرے انور پر کیا ہے، خون کی چھڑیاں لگ گئی۔ خون پوچھتے جاتے تھے اللہ کے رسول اور کہتے جاتے تھے یہ قوم کیسے فلاح پائے گی، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ یعنی ایک طرح کا درد دل ہے جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس وقت، جو ہر انسان کو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی، یہ مشرکین کیسے فلاح پائیں گے جو اللہ کے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ ایسی حالت میں بھی یہ الفاظ جو ایک طرح کے بد دعا کے تھے اللہ کو پسند نہ آئے، اور اوپر سے کلام الہی نازل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت، لیس لک من الامر شیء، اللہ 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 اللہ، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی سنو، آپ پر کوئی اختیار نہیں ہے ان پر، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے ان پر۔ اب بھی اللہ چاہے تو توبے کی توفیق دے دے انہیں،
اب بھی اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے. ہاں یہ ظالم ہیں، لیکن ایسا بد دعا نہ کرو، یہ لفظ نہ کہو کہ یہ کیسے فلاح پائے. نہ، آپ کا کوئی اختیار نہیں. لیس لک من الامر شیء. جہاں باباؤں کا اختیار ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، بنڈوں کا اختیار بیٹھا ہوا ہے، جھنڈوں کا اختیار بیٹھا ہوا ہے، درگاہوں کا اختیار بیٹھا ہوا ہے، ولیوں کا اختیار بیٹھا ہوا ہے، غوث اعظم کا اختیار بیٹھا ہوا ہے. سنو لوگوں سنو، رسول کو اللہ نے کہا کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں. میں اب بھی ان دشمنان اسلام کو چاہوں تو توبے کی توفیق دے دوں. ہدایت پہ کسی کا اختیار نہیں رب کے علاوہ. 2-3 واقعات میں سناؤں گا، میں پہلے ہی کہا تھا. ویسے وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، لیکن وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے. میں یہاں کا نہیں، میں 3 گھنٹے سفر کر کے آیا. صبح سویرے اٹھ کے سفر پہ نکلا ہوں اور یہاں پورا دن آپ کے ساتھ رہا ہوں. اس واسطے نہیں کہ آئیں بیٹھے چلے جائیں، ایک پیغام کے لیے آیا، ایک درد دل لے کے آیا ہوں. مسلمانوں سنو، اب بھی نہ اٹھو گے تو یا ہوگا، بس مٹ کے رہ جاؤ گے. ہاں، نام و نشان نہیں رہے گا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں. بڑا مشکل وقت ہے. پورا عالم دنیا بھی سازش میں لگا ہوا ہے اور ہمارا اپنا ہندوستان بھی سازشوں میں لگا ہوا ہے. اب بھی صرف اللہ اللہ خیر صلی اللہ پیٹ پوجا کرتے زندگی گزارو گے مسلمانوں تو یاد رکھو پھر بہت جلد یہ ہندوستان اسپین بنتے دیر نہیں لگے گی. میرا اپنا عنوان 1 گھنٹے کا ہے کہ کہیں ہندوستان اسپین نہ بن جائے. آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں میں نے جگایا ہے. ابھی یہ زندگی نہیں چلے گی. اٹھو، سمجھو، علم حاصل کرو. پہلا زینہ علم کے بغیر تمہارا کلمہ بھی قبول نہیں. اسی واسطے امام بخاری جب لائے ہیں تو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لا کے بتائے ہیں کہ کہنے سے زیادہ پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ بھی تمہارا قبول نہیں. شرائط لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ توحید کے شروط کیا ہیں؟ حالانکہ یہ ویلور میں سمجھتا ہوں قدیم طور پر مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن یہاں پر کام کی حیثیت سے کچھ نہیں ہوا ہے زیادہ. بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہو تو اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیا ہے کرنے والوں نے، لیکن بس نہیں ہے. یہاں کی بہت بڑی آبادی اور بھی پیاسی ہے. اللہ کا دین پہنچانا ہے، غیر مسلموں میں دعوت بھی کرنی ہے، مسلمانوں میں اصلاح بھی کرنی ہے، جوڑنا بھی ہے، محبت دینا بھی ہے، ایک ایک کو بلانا بھی ہے، اپنا وقت نکالنا ہے. خود نہیں آتے تو کہاں وقت نکالو گے؟ سیکھو، سنو، سدھرو. یہ ایک ہمارے ورکشاپ سے بات ختم نہ ہوگی. تیار ہو؟ اگلے ہر ماہ رکھنے کے لیے تیار ہو؟ میں آنے کے لیے تیار، میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں. تم تیار ہو؟ صرف وقت نہیں ہے، پیسہ بھی دینا ہے. اس کے لیے پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. میرا گھر بنانے کے لیے نہیں، میرے اکاؤنٹ میں سیونگ کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں. اللہ کے دین کو اب نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو پھر اللہ کے پاس شاید معافی بھی نہ ملے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرنا ہے. اللہ کو کوئی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کی مدد ہے. تو یاد رکھیے، اس ویلور کے اسی فنکشن ہال سے یہ جماعت اٹھے، کام میں لگے، تن من دھن لگائے اور یہاں کے ذمہ داروں سے ملے، ہفتہ واری پروگرامز میں مدد کرے، آگے بڑھے، لوگوں تک پہنچائے، توحید کا علم لے کے اٹھے، توحید پہ کام ہو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم لاکھ کام کر لو، سوشل سروس کر لو، ہمدردی کر لو، کھانے بانٹو، زخمیوں کے لیے ہاسپٹل کھول لو، لیکن توحید کی طرف نہ بلایا تو تم نے کوئی کام نہیں کیا. کیونکہ ہر رسول جو آیا وہ توحید کی طرف بلانے کے لیے آیا.
اگر اس سے بہتر کوئی کام ہوتا تو اللہ رسولوں کو اس کام کے لیے بھیجتا. جاؤ اسکولز کھولو، بھیجتا. جاؤ سوشل سروس کرو، جاؤ ہاسپٹل کھولو. بتاؤ کون سا نبی ہاسپٹل کھولنے آیا؟ کون سا نبی ہے جو کہ سوشل سروس کے لیے آیا؟ نا. ہر نبی جو آیا، سورۃ النحل کی آیت، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجا اس کا ایک ہی کام تھا، ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ ایک کی عبادت کرو، بتوں کی گندگی سے، طاغوت سے بچو. مسلمانوں یہی اپیل ہے میری بھی. اس کو ایک واقعہ یا ایک کانفرنس سمجھ کے نہ چھوڑ دو، اس کو کنٹینیو کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، درد دل رکھو، فکر رکھو. وہ بھی کوئی انسان ہے جو دوسروں کی فکر نہیں کرتا؟ وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان کیسے ہوگا جی؟ اللہ کے رسول تو اتنی فکر کیے، حتیٰ کہ اللہ کو یہ آیت اتارنی پڑی، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ اس واسطے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. سوچتے کہیں آپ کو موت نہ آ جائے، اتنی فکر کرتے تھے اللہ کے رسول. اور ہم ان کے امتی ہو کر نہ اپنی فکر نہ گھر والوں کی فکر. کتنے لوگ ہیں جو درگاہ پرست ہیں تمہارے اپنے گھر میں، کتنے لوگ ہیں جو آ کر شرک میں ملوث ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کفر کی طرف جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دہاڑے کیا ہیں زنا کر رہے ہیں. ان سب کو روکنا آپ کے لیے کیا ہے؟ ذمہ داری نہیں. ایسے ہی آئے کھائے پیے چلے گئے. تو یاد رکھو، اگر یہ سمجھا ہے تو بہت غلط سمجھا ہے. اگر میری بات آپ تک پہنچ گئی تو پہنچانے کی ذمہ داری کی حیثیت سے میں نے پہنچا دیا. کل آپ کے پاس ایکسکیوز کے لیے بھی کوئی بات نہیں ہے کہ کل اللہ کے سامنے کہہ سکو کہ اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. نا، میں آپ تک پہنچا دیا. وما علینا الا البلاغ. میرا کام پہنچانا ہے، اب آپ کا کام آگے بڑھنا ہے. یہی جوش جذبے کے ساتھ آپ پلٹو، آپ کام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو جس راہ میں کوششیں کرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں کھولتا ہے. یہ تو اس کی دین کی راہ میں کوششیں ہیں، اللہ کیوں نہ کھولے گا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو اس کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں ان کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ ہم ان کی راہیں کھولیں گے. تو اس معاملے میں آگے بڑھو، کمر ہمت باندھو، اٹھو اور اس دین کے لیے اپنا تن مندھن لگاؤ. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو باتیں ہیں معذرت کے ساتھ کہ ایک آپ کو انعام نہیں دے سکا اور ایک سوالات کا سیکشن نہ رکھ سکا، لیکن آپ سے وعدہ ہے اگر مجھے پھر کبھی یہاں موقع ملے تو ان دو باتوں کی تکمیل کروں گا. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو معاف کر دیجئے. کوئی ذمہ داری کوئی سوچ لے کے آئے تھے کہ سوال کا بھی نشست ہوگی اور کوئی انعام کا بھی کیا ہے ایک سوچ لے کے آئے تھے. میں ان سب سے بھی معذرت خواہ ہوں، سوری کہتا ہوں، معافی کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پھر کبھی یہ موقع دے تو میں انشاءاللہ وہ تمام کام بھی پورا کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے مہمانوں کا بھی میں اپنی ذاتی ذمہ داری پہ شکر ادا کرتا ہوں. اور علماء کا تو میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے کیا ہے اپنے قیمتی اوقات میں سے اس کے لیے وقت نکالا اور آئے اور انہوں نے اپنے اپنے خطابات سے نوازا. اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے اسی طرح امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی اکٹھا فرمائے. آمین. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. کفارہ پڑھا جائے گا تب تک نہ اٹھیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے جائیں جن کو بھی ممکن ہو سکے. مع السلامہ.